علی بھائی اگلا سوال ہے، 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے۔ فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے۔ صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی، نیک اعمال کی وجہ سے، جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں، جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ، اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے ہیں۔ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل نہ حق، زنا، یہ تو قرآن میں آیا ہے، شراب نوشی، جوا، جادو، یہ وہ سارے بڑے بڑے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، آلموسٹ جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہی ہیں۔ تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا، اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے۔ وہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ، آئندہ کے لیے ایک کہ جی آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں نا وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آئندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پہ۔ اسی لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بامحاورہ بھی بات ہو سکتی ہے، تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے۔ رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے۔ ادروائز اگر آپ آج سے 40-50 سال پہلے جائیں، جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے۔ اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے، تو وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا، یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے، حاجی کے لیے نہیں ہے۔ ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا، مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا، اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فتنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے، سعودیہ کو دیکھیں گے، سعودیہ کو دیکھیں گے۔ 10 محرم بھی یہاں کی ہوگی، رمضان بھی یہاں کا ہوگا، عیدیں بھی یہاں کی ہوگی، سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا۔ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق، یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا، جیسے 10 محرم کا نام عاشورہ ہے، ویسے تو ہر مہینے میں عاشورہ موجود ہوتی ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، لیکن جب سمپلی عاشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ ہے، تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور باقی اس میں علم الکلام اور فقہ والا جواب یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کرتی ہے۔ تو پہلے 1300 سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے، ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے، سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا۔ زمین تو آپ کو پتہ ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے، اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے، پہلے سورج نکلے گا مشرق میں، آپ جائیں یعنی آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے، پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے 2 گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے،
تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے, لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی میرا رؤیت ہلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر, مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے, اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا, وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں, کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حج کی یہ رسم باقی رکھی گئی ہے, تو حج تو وہاں پہ ہو رہا ہے, یہ پھر اگلی پھکی ہے. اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھتے تھے, تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ تو پھر آپ کو 8 کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں, اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی. ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپا ڈالا ہے نا, وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے وہ 3 دن پہ آ جائے گی, کیونکہ اتنے جو چوتھا ہونا ہے نا اتنے تیسرا ہونا ہے. تو چلو قربانی اگر اس میں 3 دن آندی ہے تو سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا, وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں. تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی, تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں, وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, ایام تشریق یعنی 10, 11, 12 اور 13 ذو الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں. الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں, سنن کبریٰ البیہقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں. یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے. تو آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے. باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے, فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے, مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے ملتا ہے 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد. اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لیا ہے کہ امام باقر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے, اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے. تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی. ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام راستہ بدلتے تھے, جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا, واپسی پہ اور ہوتا تھا, اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ.